السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بھائی نے سوال کیا کہ ایک عورت ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پر فلاں پیر یا فلاں فقیر کا سایہ ہے، اور اس بہانے وہ آسیب زدہ لوگوں کا علاج کرتی ہے قبرستان میں بیٹھ کر کے، پھر ان کو مارتی پیٹتی بھی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس کو سچ مانا جائے یا جھوٹ پر معمول کیا جائے؟ تو دوستو، ایسے واقعات ایک نہیں بلکہ انیک ہو چکے ہیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا سایہ یا فلاں بزرگ کی روح میرے اندر آ جاتی ہے، اور پھر ان سے قسم قسم کے شعبدے بازیاں بھی صادر ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کے گھروں کی حالات کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اہل علاقہ کو معلوم چلتا ہے تو پھر وہ گاڑیاں بھر بھر کے وہاں پر جاتے ہیں اور ان سے تعویذ لیتے ہیں، ان سے اپنے حالات کو سدھرنے کی دعا بھی کراتے ہیں۔ تو ایسے کئی سارے شعبدہ باز پیدا ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہی قول حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ الرحمہ کا، جو امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ امام بایزید نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر ہوا میں اڑتا ہوا بھی نظر آ جائے تو اس وقت تک اس کی کرامت پر یقین نہ کرو جب تک کہ وہ خدا کے حدود یعنی امر و نہی اور دیگر اللہ کے فرائض کا پابند نہ ہو۔ تو ایسے انسان کسی بھی کرامت والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بجائے اولیاء اور بزرگوں اور فقیروں کے شیطان ان کے اندر حلول کر جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے رکھا ہے کہ وہ جو مرضی پڑے وہ کر سکتا ہے انسان کے ساتھ میں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال لوگوں کے سمجھ لو کہ بیماریوں کو دور کر دینا اور دم کے ذریعے سے ان کا علاج کر دینا، لوگوں کے احوال بتا دینا، تو یہ تو ممکن ہے شریعت کے حساب سے بھی، کیا قرآن و سنت کے حساب سے بھی ایسے شعبدہ بازوں کے لیے ممکن ہے۔ اب آپ احادیث رسول میں دجال کے واقعات پڑھیں گے، جب وہ آئے گا تو اس کی تو یہ حالت ہوگی کہ وہ ایک اشارے سے آسمان سے پانی برسائے گا اور فوراً زمین سے سبزہ اگا لے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے شیطان جو پیدا ہو کر کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بڑے شیطان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایسے اکثر و بیشتر لوگ شریعت کے حدود سے ناواقف رہتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اگر پوچھا جائے کہ خدا نے قرآن مجید میں وضو میں اور غسل میں کتنے فرض قرار دیے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی وہ بتا نہیں پائیں گے۔ نمازوں کی فرضیت، نمازوں کی اہمیت اور دیگر فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، منہیات، مامورات، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ابتدائی چیزوں کے تعلق سے بھی ان کو علم نہیں رہتا، تو یہ سب شیطانی چکر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، فلاں بزرگ کا سایہ مجھ پر ہے یا فلاں بزرگ یا فلاں پیر یا فقیر کی روح میرے اندر آ جاتی ہے، تو یہ بھی سراسر اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کی روح کا کسی دوسرے میں آ جانا اور پھر وہاں پر اپنے پاور کو استعمال کرنا، روح کا آ جانا اور اپنے پاور کو استعمال کرنا، یہ اگر دیکھا جائے تو تناسخ کی ایک صورت نکلتی ہے۔ تناسخ یا آواگون مشرکین اور فلاسفہ کے نظریے کے حساب سے اس چیز کو کہا جاتا ہے یا اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ ایک روح ایک جگہ سے نکل کر کے دوسرے ڈھانچے کے اندر منتقل ہو جائے، دوسرے ڈھانچے کو اپنا لے۔ اسلامی نقطہ نظر کے حساب سے ہمارے کتب عقائد کے اندر جیسے العقیدۃ الطحاویہ ہے یا نبراس ہے یا اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں، ان تمام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے تناسخ کا عقیدہ رکھنا قطعاً ناجائز، حرام، بلکہ کفر تک اس کو لکھا گیا ہے، کیونکہ ایک انسان کی روح دوسرے انسان کی روح میں منتقل نہیں ہوتا۔ اب وہ تناسخ کا عقیدہ تو
مکمل طور پر تناسخ کو ثابت کرتا ہے، لیکن اس صورت میں دیکھا جائے تو تناسخ کا کچھ نہ کچھ شوشہ نظر آتا ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے یا فلاں کا سایہ آ جاتا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ہرگز اہل اسلام اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور ہمیں چاہیے کہ خدا کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں۔ جب سے ہم نے خدا کی ذات پر بھروسہ کو چھوڑا ہے، تب سے برگشتہ دیں ہو گئے ہیں۔